السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 93 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان۔ مسئلہ نمبر 1، سعودی عرب سے بھائی احمد الرحمن چترالی صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ شافعی مسلک کے امام کے پیچھے حنفی کی نماز درست ہے یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے اور شافعی کی نماز حنفی کے پیچھے درست ہے، البتہ احناف رفع یدین نہ کرے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ جس طرح جمعے کے دن کے علاوہ باقی 6 دنوں میں سورج کا زوال ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کے دن بھی سورج کا زوال ہوتا ہے۔ جس طرح ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک سورج کا زوال نہ ہو جائے کسی قسم کی بھی نماز پڑھنا ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح جمعے کے دن کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک حدیث میں ٹھیک دوپہر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے اور وہ مطلق اور عام ہے، اس میں جمعے کا دن بھی داخل ہے، اور ایک حدیث میں جمعے کے دن کا استثناء ہے، اور یہ حدیث پہلی والی عموم والی حدیث کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ اگر بالفرض دونوں حدیثوں کو برابر بھی مان لیا جائے تو اصول حدیث کے قانون کے مطابق تحریم والی حدیث کو جواز کی حدیث پر ترجیح ہوتی ہے، نیز یہ کہ پہلی والی حدیث مشہور ہے، دوسری حدیث اس کے مقابلے میں مشہور نہیں ہے۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 اور 110۔ مسئلہ نمبر 3، مردان سے بھائی بلال صاحب نے سوال کیا ہے کہ خضاب لگانے والے کی امامت کا کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خالص سیاہ خضاب کے علاوہ باقی رنگوں کا خضاب لگانا جائز ہے، اور سیاہ خضاب لگانا حرام ہے، اور ایسا آدمی فاسق ہے، اور فاسق کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 562۔ مسئلہ نمبر 6، کوئٹہ سے بھائی تیمور صاحب نے سوال کیا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد اگر کوئی شخص آ کر جماعت میں شامل ہوا تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اگر امام نے سجدہ سہو کیا اور اس کے بعد کوئی شخص آ کر نماز میں شامل ہوا تو اس کی اقتداء صحیح ہو جائے گی، اور وہ بیٹھ کر التحیات پڑھے، پھر امام کے سلام کے بعد اسی نیت اور اسی تحریمہ سے اپنی نماز پوری کرے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔